اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 19 پر ہیں، 19 پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یعنی یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے جو مسلمان ہیں اور جو اس قرآن پر ایمان لا چکے ہیں۔ لیکن یہاں کے لوگ صرف ایمان ہی رکھتے ہیں، خود کو مسلمان شو کرنے کے لیے مرضی اپنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی دھجیاں اڑانا ہے، اور اس طرح مت کریں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو مت بلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ یعنی کوئی فوت ہو گیا ہے، آپ اس کے وارث بن گئے، جس طرح دیور وغیرہ بن جاتے ہیں، یا پہلے جو رشتہ دار جو چاچے مامے یاد کبھی ان کو کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب وہ کوئی مر گیا تو وہ سارے وارث پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث مت بن جاؤ۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے حصے دیے ہیں، اگر اولاد نہیں ہے اس کی تو کس طرح کے حصے ہونے ہیں، کوئی اور نہیں ہے اس کا، والدین نہیں ہیں، یہ سارے حصے جو اس کے بن رہے ہیں وہ تو اس کو ملیں گے، لیکن ابھی اس پہ بھی نظر کہ جو عورت کو ملا ہے وہ بھی ہم چھین کے لے جائیں، یا اس عورت پر وہ زبردستی جو ہے نا وہ اپنی وارث ہونے کا وہ جو ہے نا وہ حق جتائیں اور اس پر ظلم ستم کرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اگر مسلمانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو دیکھیں گے اور ایمان والا بن کے سوچیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ دبا ڈالو ان پر اس غرض کے ہڑپ کر جاؤ تم کچھ حصہ اس کا جو دیا ہے تم نے انہیں بصورت مہر، الا یہ کہ وہ بدکاری کا ارتکاب کریں اور برتا کرو عورتوں کے ساتھ اچھا۔ یعنی دوسرا پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کسی عورت کو چھوڑ رہے ہو تو آپ اس کو جو مہر دیا ہوا ہے وہ بھی آپ اس سے چھین کے رکھ لو، تو یہ بھی آپ مت کریں، اللہ یہ کہ وہ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یعنی کوئی صریح بدکاری نہ کر لے، پھر اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان پر الزام تراشیں شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگر ناپسند ہو تم کو تو عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم کسی ایک چیز کو اور رکھی ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ یعنی اگر کوئی آپ کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے اچھا رکھا ہوا ہو، اس پر الزام تراشیں شروع کر دیں اور ایک باقی کام کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہو۔ اور اگر چاہو تم بدلنا بیوی کی جگہ دوسری تو دے چکے ہو جو تم ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال تو نہ واپس لو ان میں سے کچھ بھی۔ یعنی آپ نے ایک شادی کی ہوئی ہے، آپ اس کے بدل میں یعنی اس کو طلاق دے رہے ہو اور دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کو رکھا ہوا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے،
لیکن اگر آپ اس کو طلاق دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر آپ اس سے مہر نہیں لے سکتے، چاہے کتنا بھی اس کو آپ نے مال دیا ہوا ہے۔ کیا لوگے تم وہ مال اس سے بہتان لگا کر یا صحیح ظلم کر کے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مال آپ نے دیا ہے وہ آپ ظلم سے لوگے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ظلم میں شمار کر رہا ہے کہ آپ اس سے زبردستی چھین رہے ہو، یا پھر کوئی بہتان لگاؤ گے اس پہ، ایسا کچھ نہ کچھ تو اس پہ لگاؤ گے، تبھی آپ اس کے پر الزام لگا کہ آپ اس کو چیز نہیں دے سکتے نا۔ تو آپ کوئی بہتان لگا کے اس سے وہ مال رکھ لو گے یا ظلم کر کے رکھ لو گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں بتا رہے ہیں بھلا کیسے لے سکتے ہو تم اسے واپس جب کہ ہو چکے ہو تم ایک دوسرے کے ساتھ یکجان، اور لے چکی ہے وہ تم سے پختہ عہد، یعنی آپ ایک جان ہو چکے ہو، ایک دوسرے کے آپ نے میاں بیوی شوہر اور بیوی کی زندگی جو نا آپ نے گزاری ہوئی ہے ایک عرصے تک، اور آپ نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیے تھے، وفاداریاں جو کی تھی، اس کے باوجود آپ اس سے یہ اس طرح کا ظلم کر کے آپ اس سے چیز لے سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے کر سکتے ہو آپ؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں کہہ رہے ہیں اور نہ نکاح کرو تم ان سے جن سے نکاح کر چکے ہوں تمہارے باپ، ان عورتوں سے مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی اگر جن سے آپ کے والدین نے نکاح کیا ہوا ہے تو آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یعنی کچھ ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو دو دو تین تین شادیاں ہوتی ہیں، تو ایک تو جس سے بندہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا وہ دوسری ماں ہوتی ہے، تو پرانے زمانے میں اس سے لوگ نکاح کر لیتے تھے، حسن سے ٹائم سے پہلے یہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ منع کیا ہے کہ بھائی جن سے آپ لوگ کے والد نے نکاح کیا ہوا ہے ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں۔ بے شک یہ تھی کھلی بے حیائی اور قابل نفرت کام، یعنی یہ جو کام تھا وہ قابل نفرت تھا اور کھلی بے حیائی تھی۔ دیکھیں جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بڑوں سے یہ باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، جس طرح شرکیہ باتیں بھی بڑوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، تو یہ باتیں بھی تو بڑوں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی نا، کہ وہ لوگ جو اپنی دوسری ماں تھی والد کی، اس کے مرنے کے بعد اسے شادی کر لیتے تھے۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ، یہ بھی تو ان کے بڑوں کے کام تھے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم یہ ویڈیو 21 جو ہے اس پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے احکاماتوں کو وقت دیں اگر ایمان والے ہوں، اور اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو مسلمان کہلوانا اور مسلمانی سے ہاتھ دھو لو۔ لہذا قرآن پاک پر چلو اور قرآن پاک کو سمجھنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔